اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، وقال عز وجل وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ دعوت دین کی شہادت اور اس کا تکمیلی پہلو، اس موضوع پہ کچھ گفتگو کرنی ہے میں نے۔ ہم دعوت سے کیا مراد لیتے ہیں، یا ہم کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس کی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ البتہ اگر آسان اور سادہ الفاظ میں عرض کروں تو ہم اس حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں جس کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے مانا ہے، تسلیم کیا ہے، جس حق پر ہم ایمان لے کر آئے، کہ اولاً تو اس حق کو سمجھا جائے، پھر اس کو ذہناً اور قلباً قبول کیا جائے، پھر اس کے عملی تقاضے کو پورا کیا جائے، اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر یہ ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان میں جب دو صفات جمع ہو جائے، یعنی کہ ایک تو وہ عقلاً اور شعور کے اعتبار سے عاقل ہو، دوسرا یہ کہ اس کا کردار پختہ ہو، تو اس کے لیے یہ عقل اور فطرت کا تقاضا ہے کہ جو بھی معاملہ اس کے سامنے آئے تو سب سے پہلے وہ اس کی گہرائی میں جا کر اس کی حقیقت کو سمجھے، پھر اس کو قبول کرے، پھر اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو آگے دوسروں لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ یہ خدمت خلق ہے۔ جو بھی بلائی کی بات ہے اس کو ہم آگے لوگوں تک پہنچائے، اور اس خدشے سے خاموشی نہ اختیار کر لی جائے کہ ریزنٹمنٹ ہوگی، کوئی ناراض ہو جائے گا یا مفادات پر ضرب پڑے گی۔ اگر ایسی کسی بھی بات سے اگر ہم نے حق کو بیان کرنے پہ خاموشی اختیار کر لی تو پھر یہ ہے کہ یہ کردار کی کمزوری کا پیش خیمہ ہے۔ اب اس اعتبار سے ہر انسان کے سامنے ایک معاملہ ہے جس پر اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ ہر باشعور انسان کے ذہن میں کچھ سوالات ابھرتے رہتے ہیں۔ یہ کائنات، یہ بے کنار کائنات، اس کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وجود کا مقصد کیا ہے؟ پھر انسان کی اپنی زندگی اور اپنے وجود کا مقصد کیا ہے؟ خیر اور شر کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر باشعور انسان کے ذہن میں ابھرتے رہتے ہیں۔ اب ان سوالات سے دیگر مذاہب بھی بحث کرتے ہیں، اس سے فلسفہ بھی بحث کرتا ہے، پھر یہ ہے کہ سائنس اپنے انداز میں اس کے جوابات دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اگر دیگر مذاہب کو اگر ایک طرف رکھیں اور فلسفے اور سائنس کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے تو آج کی تاریخ تک فلسفہ یا سائنس ان سوالات کے حتمی جوابات دینے میں ناکام ہے۔ البتہ ان سوالات کے حتمی جوابات تاریخی انسانی میں چند برگزیدہ ہستیوں نے دیے ہیں، اور وہ دیے بھی ہیں اس دعوے کے ساتھ کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ علم ہم کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس کو علم الحقائق کہا جاتا ہے۔ یہ علم الحقائق کیا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے چلی نہیں آ رہی اور نہ ہی یہ ہمیشہ رہے گی۔ اس کو رب العالمین نے ایک مخصوص وقت میں تخلیق فرمایا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گی، یعنی کہ یہ حادث بھی ہے اور یہ فانی بھی ہے۔ یہ ہے اس علم الحقائق کا نقطہ آغاز، یعنی کہ معرفت رب، خالق کائنات کی معرفت، اور اس علم الحقائق کا نقطہ عروج وہ ہم سے متعلق ہے، یعنی کہ انسان
اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے اس نے ایک زندگی اور بھی گزاری ہے عالم ارواح میں، جہاں پہ اس سے عہد لیا گیا ہے، خلافت کا عہد. پھر یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ دراصل ایک امتحانی وقفہ ہے. یہاں اس پر موت وارد ہونی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ قیامت کے روز تمام انسانوں کو اٹھایا جانا ہے. اور پھر اس کے بعد جس زندگی کا آغاز ہونے والا ہے وہ نہایت طویل ہے، غیر مختمم ہے. انہا لجنۃ ابدا او لنار ابدا. یہ ہے علم الحقائق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم. اب اس کو مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان لانے کے بعد اصل مدعا شروع ہوتا ہے. وہ اصل مدعا کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کے دو رخ ہیں، علم اور عمل. دین اسلام میں علم صحیح کی جو مینیفیسٹیشن ہے اس کو ایمان کہتے ہیں، جبکہ عمل صحیح کا احساس تصور فرائض پر قائم ہے. یعنی کہ انسان سب سے پہلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کو تسلیم کرے، اس کی تصدیق کرے، یہ ایمان ہو گیا. پھر یہ ہے کہ جو شخص ان باتوں کو، ان حقائق کو مان لے، اللہ کو مان لے، رسول کو مان لے، کتاب کو مان لے، معاد کو مان لے، تو اب اس کے سامنے ایک اساسی سوال پیدا ہوتا ہے کہ میری اخروی اور ابدی نجات کا دار و مدار کس شے پر ہے؟ انسان کن چیزوں پر مکلف ہے؟ یعنی میرا خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور بالفاظ دیگر میرے فرائض کیا ہیں؟ اب فرائض کا تصور اگر محدود ہوگا تو انسان کا عمل بھی محدود رہے گا، اور اگر فرائض کا تصور صحیح ہوگا، مکمل ہوگا، تو انسان اگر کوتاہی کر بھی رہا ہے لیکن کم از کم یہ ہے کہ اس کو ایک احساس ہوگا، اور اگر احساس ہوگا تو اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. اب اس کانٹیکسٹ میں ہماری دعوت یہ ہے کہ انسان اور خصوصاً مسلمان ان فرائض، ان ذمہ داریوں کو سمجھیں جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر عائد ہیں. یعنی کہ ہم صرف یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اللہ کو مان لیا اور اس کے دین کو اپنا دین مان لیا. اگر ہم نے واقعی اللہ کو اپنا رب مانا ہے اور اس کے دین کو اپنا دین مانا ہے، تو اب کچھ ذمہ داریاں ہیں اس قول و قرار کی، کچھ فرائض ہیں جو مجھ پر عائد ہوتی ہیں، اور ان کو اب میں نے پورا کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے تو اس کے وبال سے یہ ہے کہ نہ دنیا میں بچ سکتے ہیں اور نہ قیامت کے روز بچ سکتے ہیں. یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ محض ایمان سے پوری نہیں ہوتی. یعنی کہ میں اللہ پر، رسول پر، کتاب پر ایمان لے آؤں، یہ اس سے پوری نہیں ہوتی. وہ صرف عبادات یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سے بھی پوری نہیں ہوتی. نہ ہی رسومات کے معاملے میں شریعت کو فالو کرنے سے پوری ہوتی ہیں. یہ جو رسومات اور عبادات ہے اس کا تو ایک تصور امت کے اندر موجود ہے. کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال تصور موجود ہے. لیکن اس وقت زیر بحث جو فریضہ ہے اس کی فرضیت کا بھی ہم کو آج احساس نہیں ہے. اس کے بارے میں عام خیال کیا ہے کہ یہ ایک مخصوص کام ہے، ہر کسی کے کرنے کا نہیں ہے. اور جہاں تک ناز و نصیحت کی بات ہے، یہ تو علماء اور خطباء کا کام ہے، ہمارا کام تو ہے ہی نہیں. وہ فریضہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم دنیا کے سامنے اس حق کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں جس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں. قرآن مجید میں مسلمان کے نام سے ایک مستقل امت کا بنایا جانا، اس کی ایک واحد غرض و غیت جو بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. امت مسلمہ کا بنانے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس نے دنیا کے تمام انسانوں پر گواہ بننا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر گواہ بننا ہے. یعنی کہ اب قیامت تک آنے والے لوگوں پر شہادت حق کی جو حجت قائم کرنی ہے وہ اس امت نے قائم کرنی ہے. یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. ہمارے اس امت کا
مقصد عین آپ سمجھ لیں. ہم پر آیت اللہ کا عائد کرتا ہوا یہ فرض ہے جسے اگر ہم پورا نہیں کریں گے تو لازماً اس کا وبال ہم پر آئے گا. اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی اکارت چلی گئی، یعنی کہ ہم خسران اور گھاٹے میں پڑ گئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کی خاطر اٹھنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. اور یہ جو حکم ہے یہ نہایت تاکید کے ساتھ دیا گیا ہے. آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةٌ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے. اور مزید یہ کہ اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اس فریضے کو انجام نہ دینے کا نتیجہ کیا ہوگا. ہم سے پہلے بنی اسرائیل شہادت کی اس کٹہرے میں کڑی تھی، لیکن ان کا رویہ کیا ہوا کہ یا تو انہوں نے حق کے خلاف گواہی دی یا یہ ہے کہ باطل کے حق میں گواہی دی. اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ حق کے بجائے باطل کے گواہ بن کر رہ گئے اور اللہ کی دھتکار اور پٹکار کا شکار بن گئے. قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ. اب ان کے بعد یعنی کہ یہود کے بعد، بنی اسرائیل کے بعد شہادت کی یہ ذمہ داری اس امت پر، ہم پر عائد ہوتی گئی. یعنی یہ دینی ذمہ داری ہے. جو حق ہمارے پاس آیا ہے ہم نے دنیا کے سامنے اس کو واضح کرنا ہے، اس کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے اور ایسی گواہی دینی ہے جو اس حق کو بالکل مبرہن کر دے اور دنیا کے سامنے، دنیا میں بسنے والوں کے سامنے دین کی حجت قائم ہو جائے. اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اسی شہادت کے لیے دنیا میں بھیجا، اس کا ادا کرنا ان پر فرض تھا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شہادت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو اب ان کے بعد یہ فرض بحیثیت مجموعی اس امت پر عائد ہوتا ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض شخصی اعتبار سے ان کی زندگی میں فرض تھا. آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو ختم کا لفظ ہے یہ قرآن مجید میں نبوت کے لیے آیا ہے، رسالت کے لیے نہیں آیا. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ. یہ اس لیے کہ نبوت کا دروازہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ بند ہو گیا، لیکن رسالت جو ہے یہ اجتماعی طور پر اب دائمی ہو گئی. اب تا قیام قیامت رسال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. مثال کے طور پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، لیکن یہ ہے کہ رسالت اور رسول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. کس اعتبار سے؟ رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا رسول اللہ، کہ یہ اللہ کے رسول کا رسول ہے. اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے مدینہ میں عورتوں سے بیعت لینے کے لیے بھیجا تو وہاں پہ انہوں نے یہی الفاظ دہرائے ان رسول اللہ، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہوں. یعنی کہ ایک تبلیغ بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست کر رہے تھے، اور ایک تبلیغ وہ ہے جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہو رہی تھی. اب اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ رسالت کا یہ جو فریضہ ہے اب مجموعی طور پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہے. یعنی کہ یہ جو مولانا امین اصلاحی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی جو تحریر ہے ان کی دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، اس میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے. انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ تبلیغ اس لیے کہ یہ در حقیقت ایک فرض کی حیثیت سے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کیا گیا ہے، جیسے کہ تبلیغ شخصی طور پر فرض تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اب یہ تبلیغ اجتماعی طور پر اس امت پر فرض ہے تا قیام قیامت. اب اگر اس فریضے میں کوئی کوتاہی ہوگی اور روز قیامت ہمارا حال برا ہو جائے گا، دنیا ہمارے خلاف استغاثہ لے کر آ جائے گی کہ ان کے ذمہ تھا یہ حق ہم تک پہنچانا اور انہوں نے یہ حق ہم تک نہیں پہنچایا.
اگر اخلاقی اعتبار سے دیکھیں تو یہ شرافت اور مروت کا بھی تقاضا ہے کہ جو خیر مجھے ملی ہے اب میں اسے اور لوگوں تک پہنچاؤں. پھر یہ ایمان کا تقاضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانا ہے کہ الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خلوص و اخلاص کا ہے، ہمدردی اور نصیحت کا ہے. اس لیے اب ہمیں دنیا کے ہر انسان کا ہمدرد بننا ہے، ان کا خیر خواہ بننا ہے تاکہ ان کی بھی عاقبت درست ہو جائے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اللہ نے معین کر دیا ہے کہ اس امت کا کام ہی یہی ہے، تمام انسانوں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حجت قائم کرنی ہے اس امت نے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے، لہٰذا اب ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بن کر دنیا کو یہ دین پہنچانا ہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اور آ کر یہ کام کرے گا، میں نے تو یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. تے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تو کیا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہے. ہم اور آپ مل کر ہی امت بناتے ہیں. اب اگر افراد ہی اعراض کر جائیں گے اس کام سے تو پھر امت کہاں رہے گی؟ امت تو رہے گی نہیں. جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہی حال ہے مسلمانوں کا. آج امت زوال کے انتہا تک پہنچ چکی ہے اور شہادت الناس کا فریضہ مغرب کے تہذیب میں گم ہو کر غائب ہو چکا ہے. ہمیں اس شہادت حق کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے. اس شہادت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے جزا سزا کا اور آخرت کے حساب کتاب کا جو قانون مقرر کیا ہے اس کی بنیاد ہی اس شہادت پر ہے. اللہ حکیم ہے، اللہ رحیم ہے، عادل ہے، قائم بالقسط ہے. چنانچہ یہ اللہ کی حکمت، اللہ کی رحمت اور اس کے انصاف سے بعید ہے کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اور اس کو قیامت کے روز اس بات کی سزا دی جائے کہ اس نے اللہ کی مرضی کی خلاف ورزی کر لی. یعنی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسانوں کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ اس سے کس چیز کی باس پرس ہونی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانی کی ابتدا ہی ایک پیغمبر سے کی، پھر وقتاً فوقتاً بے شمار پیغمبر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتائے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، اور اسی کی بنیاد پر دنیا اور آخرت کے کامیابی کے فیصلے ہونے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہم لوگوں پر یہ حجت قائم کر لی ہے. ارشادی باری تعالیٰ ہے رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. تمام رسول خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کے مبعوث کیے جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. اب اس اعتبار سے پیغمبروں کی منصب کی جو نزاکت تھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ یا تو وہ حق کی صحیح شہادت دے کر لوگوں پر حجت قائم کرتے، اور یا یہ کہ لوگوں کی حجت الٹی ان پر قائم ہو جاتی کہ آپ کو جو حقیقت کا علم دیا گیا تھا آپ نے اس کو ہم تک پہنچایا ہی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو اللہ کے پیغمبر ہیں وہ اس شہادت کا بوجھ اپنے اوپر بہت شدت سے محسوس کرتے تھے. اب شہادت کی یہ ذمہ داری یہ ہم پر عائد ہے. اگر امت اس شہادت کا ادا کرے اور لوگ درست نہ ہو تو امت کی فلاح ہو جائے گی، لوگ پکڑے جائیں گے. لیکن اگر امت نے اعراض کر لیا، شہادت علی الناس کا یہ فریضہ ادا نہ کیا تو لوگوں سے پہلے یہ امت پکڑی جائے گی. اب یہ جو شہادت علی الناس ہے اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شہادت ہم جانتے ہیں کہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک قولی شہادت ہوتی ہے، ایک عملی شہادت ہوتی ہے. قولی شہادت کی صورت یہ ہے کہ ہم اپنی زبان اور اپنے قلم سے اس حق کو دنیا پر واضح کرتے جس کو ہم نے مانا ہے، جس کو ہم نے تسلیم کیا ہے.
اور سمجھانے کے جتنے بھی طریقے ممکن ہیں ان سب کو بروکار لایا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی کہ ہم نے دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر کہیں جدال کرنا بھی پڑ جائے تو وہ احسن طریقے سے کیا جائے۔ پھر دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت کے جتنے بھی ذرائع ممکن ہیں سب کو استعمال کیا جائے۔ عصر حاضر کے علم اور فن کا لحاظ رکھتے ہوئے دنیا کو اس دین کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے۔ پھر یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں دین اسلام نے انسان کی ہدایت کے لیے جو رہنما اصول پیش کیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کیا جائے، دلائل اور شواہد سے اس کا حق ہونا ثابت کیا جائے، اور جتنے بھی باطل نظریات ہیں اس کا باطل ہونا، اس کا غلط ہونا ثابت کیا جائے۔ اور اس قولی شہادت کا حق تبھی ادا ہو سکتا ہے جبکہ امتی محمدی خلق خدا کی ہدایت کے لیے اسی طرح فکر مند ہو اجتماعی طور پر جس طرح کے پیغمبر انفرادی طور پر اور شخصی طور پر اس کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ کام ہماری اجتماعی سیوجہت کا مرکزی نقطہ بن جائے اور ہم خلوص کے ساتھ اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا جان مال، اپنے سارے وسائل اس کام کے لیے لگا دیں۔ لیکن اس کے برعکس ہماری قولی شہادت کی کیفیت کیا ہے؟ امت میں شاذ و نادر ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہیں انفرادی طور پر اپنی زبان اور قلم سے دین اسلام کی شہادت دیتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو کہ یہ کام حق کے ساتھ کر رہے ہیں، جو اس کام کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اب ان گنے چنے لوگوں کو، افراد کو اگر ایک طرف کر لیں تو مسلمانوں کی عام شہادت وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام کے حق میں نہیں بلکہ اسلام کے خلاف جا رہی ہے۔ اگر ہمارے زمینداروں کو دیکھ لیں تو وہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام کے وراثت کا جو قانون ہے یہ غلط ہے، اور جہالت کا جو رواج ہے وہ صحیح ہے۔ ہمارا عدالتی نظام اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ مغرب کا قانون ہی صحیح ہے، اور دین اسلام کا جو قانون عدل ہے، قانون انصاف ہے، وہ آج کے دور میں اپلیکیبل ہی نہیں ہے۔ پھر ہمارا تعلیمی نظام اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ فلسفہ، حکمت، سائنس، قانون اور اخلاق اس سے متعلق وہی نظریات برحق ہیں جو مغرب کی ملحدانہ تعلیم سے ماخوذ کیے گئے ہیں۔ ہمارے ادیب مغرب کے ادب کے صحیح ہونے پر شہادت دے رہے ہیں۔ آج ہمارا میڈیا شہادت دے رہا ہے کہ پروپیگنڈا اور مس انفارمیشن کی مغربی اصول ہی ٹھیک ہیں۔ سرمایہ دار اور صنعت کار یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام کا وضع کردہ لین دین کا سود سے پاک جو قانون ہے وہ قابل عمل ہی نہیں ہے۔ ہمارے حکمران سیکولرزم کے صحیح ہونے پر شہادت دے رہے ہیں، اور رہے عوام تو عوام اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے پاس زبان اور قلم کا ایک ہی مصرف ہے، اور وہ ہے دنیاوی معاملات۔ ہمارے ادارے، ہمارے مدرسے اس کے نور سے منور ہو جائیں اور قومی سطح پر ہماری صحیح جہد برحق ہونے کی ایک روشن مثال بن جائے۔ یعنی کہ جب بھی کسی فرد یا کسی قوم کا ہم سے سابقہ پڑے تو وہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی کردار کے اندر اس بات کا ثبوت پالیں کہ جن اصولوں کو ہم نے حق مانا ہے وہ واقعی حق ہیں، اور یہ فی الواقع انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہیں۔ البتہ اگر ہم اپنی عملی شہادت کا جائزہ لیں تو اس کا حال قولی شہادت سے بھی بدتر ہے۔ کہیں کہیں کچھ صالح افراد نظر آتے ہیں اس امت میں جو اپنی زندگی میں اسلام کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن اکثریت کا کیا حال ہے؟ اگر انفرادی حیثیت میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کی اکثریت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، وعدہ خلافی کر سکتے ہیں، خیانت کر سکتے ہیں، ہر برا کام کر سکتے ہیں،
یعنی کہ یہ ہے کہ دنگا فساد بھی کر سکتے ہیں، ڈاکہ بھی ڈال سکتے ہیں، زنا کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات نوٹ کر لے کہ ان بد اخلاقیوں میں امت مسلمہ کا اوسط کسی کافر قوم سے کم نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر اجتماعی معاملات کو دیکھا جائے تو ہماری ریاست، ہماری سیاست، ہمارا معاش اور ہماری معاشرت کہیں پر اسلام موجود نہیں ہے۔ ہم زبان سے خواہ کچھ بھی کہیں، مگر ہمارا جو اجتماعی عمل ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ ہمیں اسلام کے کسی طریقے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اجتماعی حیثیت میں امت مسلمہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اسلام کے ماننے والے خود اسلام کے بجائے جہالت کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ ہے وہ عملی شہادت جو دنیا میں بسنے والے مسلمان تقریباً متفق ہو کر دے رہے ہیں۔ یہ کتمان حق ہے، اور اس کا انجام ہمیں وہ کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے جو اس جرم کے لیے قانون الہی میں مقرر ہے۔ یعنی کہ جب کوئی قوم اللہ کی نعمت اس کو ٹکرا دیتی ہے اور اپنے خالق سے غداری پہ آ جاتی ہے تو اللہ اس کو دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب دیتا ہے۔ یہود کے معاملے میں اللہ کی یہ سنت پوری ہو چکی ہے، اب ہم مجرموں کے کٹہرے میں کڑے ہیں۔ اور یہ بھی نوٹ کر لے کہ نہ اللہ کی یہود سے کوئی دشمنی تھی کہ ان کو اس جرم کی سزا مل گئی، اور نہ ہی ہم سے کوئی رشتہ داری ہے کہ اس جرم کی سزا ہمیں نہ ملے۔ اور آج یہ حقیقت بالکل واضح ہے، ہم سب کے سامنے ہے کہ جتنا یہ امت کتمان حق کے جرم میں ملوث ہوتی چلی جا رہی ہے، اتنا ہی ذلت اور مسکنت اور ظلم و جبر اور پسماندگی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ تو رہی دنیا کی سزا، آخرت میں اس سے سخت تر سزا کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ جب تک ہم شہادت علی الناس کا یہ فریضہ انجام نہیں دیتے تو اس وقت تک دنیا میں جتنی بھی گمراہی پھیل رہی ہے، جو بھی ظلم و ستم کا طغیان برپا ہو رہا ہے، اور جو بھی بد اخلاقی اور بد کرداری اس کا رواج ہے، اس کی ذمہ داری سے ہم بری نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم ان برائیوں کو جنم دینے کے ذمہ دار نہیں ہیں تو کم از کم ان کے دوام اور ان کو اجازت دینے کے ذمہ دار ضرور ہیں۔ شہادت علی الناس، اس کی تکمیلی پہلو کی بھی کچھ وضاحت ہو جائے۔ شہادت علی الناس کی تکمیلی پہلو اسی صورت میں ممکن ہے کہ ایک ریاست انہی اصولوں پر بالفعل قائم ہو جائے جو پورے دین کو عمل میں لا کر عدل اور انصاف کی بنیاد پر ایک سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام قائم کر دیں۔ اور اب یہ جو ریاست بنے گی ان اصولوں پر، یہ ساری دنیا کے سامنے اس بات کی شہادت دے کہ دین اسلام کی بنیاد پر قائم ہونے والی جو ریاست ہے وہ در حقیقت انسانی فلاح کی ضمانت ہے، اور اسی کی پیروی میں تمام انسانوں کی بلائی ہے۔ یہ ہے امت مسلمہ پر ڈالی گئی وہ ذمہ داری جو انفرادی حیثیت میں قولی شہادت سے شروع ہو کر دین اسلام کے اصولوں پر ریاست کے قیام پر اپنی تکمیل تک پہنچ جاتی ہے، یعنی اللہ کے تمام بندوں پر حجت قائم ہو جاتی ہے، اور تبھی یہ امت اس قابل بن سکتی ہے کہ روز قیامت عدالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کھڑی ہو کر یہ شہادت دے سکے کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب شہادت کا یہ جو تکمیلی پہلو ہے یہ ایک مسلسل جہاد کے بغیر ناممکن ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اساسی فریضہ ہے کہ ہم دین حق کو بالفعل قائم کرنے کے لیے، اس کا بول بال کرنے کے لیے تن من دن سے ہمیشہ کوشاں رہے۔ یہ دینی غیرت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب، اپنا حاکم مانا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا دین پامال ہو، زمین بوس ہو رہا ہو اللہ کا دین، اور میں لگا رہوں اپنے دندوں میں، اپنے کاروبار میں؟ یہ مومن کے لیے روا نہیں ہے۔ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر دین قائم ہے تو اس کو قائم رکھے، اور اگر دین قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں،
اس کا بول بالا کرنے کی جدوجہد کرے، کفر کے غلبے کو قطعاً تسلیم نہ کرے، کیونکہ خلا تو نہیں ہو سکتا، یا تو کفر کا بول بالا ہوگا اور یا یہ ہے کہ اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اب یہ جو جہاد ہے اس میں محنتیں لگتی ہیں، اس میں جان بھی کپتا ہے، اس میں مال بھی کپتی ہے، اور یہ طریقہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی دین اسلامی کا غلبہ اور اس کا قیام تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہی اسی لیے فرمایا ہے کہ یہ دین اسلام کو تمام اقوام پر اور تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اب یہ جو جہاد ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے، اس پہ انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ میں اسی پہ اکتفا کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔